نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. اب انشاءاللہ معراج کے واقعے کو آگے سے دیکھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے پاس فرشتوں کے سردار جبرائیل امین کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا. جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھنے کی یہ سعادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری بار نصیب ہوئی. پہلی مرتبہ زمین پر اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے قریب. دونوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں. پہلی مرتبہ دیکھنے کا تذکرہ کچھ یوں ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جبرائیل کو روشن کنارے پر دیکھا. یعنی یہ جو آسمان کا افق تھا اس کے پاس حضرت جبرائیل کو اصل حالت میں دیکھا تھا. وہ جو وحی کی کچھ وقت کے لیے روک کر دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین آسمان کی طرف نظر آئے تھے. یہ اسی چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور دوسری مرتبہ جو معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا تو اس کا ذکر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور یقیناً اس رسول نے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جبرائیل کو ایک بار اترتے ہوئے بھی دیکھا عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے قریب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان دونوں آیتوں کی تفسیر کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل کو سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھا، ان کے 600 پر تھے اور ان کے پروں سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے. اس وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا تھا تو آپ کے 600 پر تھے اور ان کے جو پر تھے اس میں موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے. اور جبرائیل کا اتنا بڑا ہجوم تھا، اتنا بڑا جسم تھا کہ جبرائیل کا ایک پر اتنا بڑا تھا جتنا مشرق اور مغرب کا درمیانی فاصلہ ہے. ایک پر تو جسم آپ سوچیں پھر کتنا بڑا ہوگا حضرت جبرائیل امین کا. پہلی حدیث بھی مسند احمد کی تھی اور یہ دوسری بھی مسند احمد کی تھی. ان کے پاؤں کے بال حسین اور جمیل موتیوں کی طرح تھے جیسے سبزی پر بارش کی بوندیں پڑی ہوں. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کے لباس کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا
کہ جبرائیل میرے پاس ایسے سبز لباس میں آئے جس پر موتی جڑے ہوئے تھے، یعنی انہوں نے ایک گاؤن سا پہنا ہوا تھا ہرے رنگ کا، سبز رنگ کا، جس میں موتی جڑے ہوئے تھے، اور یہ حدیث بھی مسند احمد کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کے موقع پر جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھنا دراصل اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک عظیم مشاہدہ تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور اپنی قدرت کا مشاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معراج کے موقع پر جبرائیل امین کو ایک اور حالت میں بھی دیکھا تھا، اور وہ اس طرح سے تھا کہ اس وقت ان پر بڑی زبردست قسم کی ہیبت طاری تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت طاری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شب معراج فرشتوں کی مجلس بالا میں جبرائیل علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ایسے ہو گئے تھے جیسے پرانا بوسیدہ ٹاٹ ہوتا ہے، پرانا بوسیدہ ٹاٹ ہوتا ہے۔ اسے السنہ لابن ابی عاصم نے روایت کیا ہے۔ یعنی اتنی خشیت طاری تھی کہ حضرت جبرائیل جو سب سے بڑا جسم رکھتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی تھی۔ یہ سید الملائکہ ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے خوف سے یہ حال تھا۔ آج انسان تو اللہ کی نافرمانی کرنے میں، کوئی گناہ کرنے میں بالکل بھی نہیں ڈرتا، اور فرشتوں کا آپ حال دیکھیے، کیونکہ یہ خاص الخاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھوایا گیا کہ یہ حالت تھی حضرت جبرائیل کی، اور انسان ہے کہ مسلسل گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اسے بہت ضروری ہے کہ اپنے گناہوں کی اللہ کے حضور معافی مانگے، اور واقعی اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں محسوس کرے۔ اس کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ جو صحیح معنوں میں تیرا تقوی ہے وہ تو نصیب کر، تقوی والی زندگی نصیب کر، کہ جس میں اللہ کا خوف بھی ہو، ہم یہ ڈرتے ہوں کہ اللہ ہم سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، اور اللہ کی محبت بھی ہو کہ ہم اللہ کی محبت میں نیک کام کرنے میں آگے بڑھائیں اپنے آپ کو۔ اب یہ جو وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ اور وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اس بارے میں لوگ بہت غلط تفسیر بھی کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر معراج پڑھنے والے کے ذہن میں اٹھتا ضرور ہے کہ سدرۃ المنتہا کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی اوپر لے جایا گیا جہاں کوئی نہیں تھا، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ اس بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ جو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ یعنی ابو ذر نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو انہوں نے جواب دیا رأیت نوراً، میں نے نور دیکھا ہے، یا پھر یہ کہا تھا، ایک روایت میں آتا ہے نورن انا اراہ، نورن یعنی ایک نور تھا، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو حجاب ہے، حجاب اللہ تعالیٰ کا نور ہے، وہ نور کی تجلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور دیکھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا دیدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کروایا گیا، کیونکہ وہ ایک خاص نعمت ہوگی جو جنت میں جانے والوں کو ملے گی، اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو ایسی آنکھ نہیں دی کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے۔ کل جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ ایسی پھر طاقت بھی دے گا کہ وہ اللہ کے دیدار کو برداشت کر سکیں۔ یہ جو نور انا اراہ کا معنی ہے کہ وہ نور ہے، یعنی اللہ کا حجاب نور ہے جو میرے اور اللہ کے درمیان حائل ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ایکسپلین کیا کہ جو میرے اور اللہ کے درمیان حائل تھا، بھلا میں اسے کس طرح سے دیکھ سکتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے، اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے یہ بات پوری طرح سے ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ نے اللہ کا دیدار نہیں کیا بلکہ ایک نور دیکھا تھا، اور یہ نور ہی دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حجاب ہے جو اللہ کے دیدار کے درمیان حائل ہے، کوئی دیکھ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کو۔ اس بات کی مزید تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے ہوتی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل
قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفي رواية أبي بكر النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقی. بے شک اللہ عز و جل سوتے نہیں ہیں اور اس کے شایان شان بھی نہیں. لا ينبغي له ان ينام. وہ ترازو کو پست کرتا ہے اور بلند کرتا ہے، یعنی رزق میں کمی بیشی کرتا ہے. اس کی طرف رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اٹھایا جاتا ہے. جو بات ہے نا، یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل. پھر فرمایا اس کا حجاب نور ہے. اور ابو بکر بن ابی شیبہ کی روایت میں آگ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. پھر فرمایا اگر وہ حجاب ہٹا دے تو اس کے مقدس چہرے کی تجلیات اس کے زد میں آنے والی ساری مخلوق کو جلا ڈالیں گی. یعنی جہاں جہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اللہ کے چہرے کا نور اس کو بھسم کر دے گا. اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے. اور پھر اس کی مزید وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی ہیں. یہ مسروق ایک تابعی تھے. انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی تھی. کہتے ہیں کہ میں ٹیک لگا کر بیٹھا تھا تو مجھے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جو شخص یہ بات کہے گا تو اس نے یقیناً اللہ پر بہتان باندھا. میں نے پوچھا وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو بے شک اس نے اللہ پر بڑا بہتان باندھا جو یہ بات کہتا ہے. مسروق رحمت اللہ کہتے ہیں کہ ام المومنین کے یہ جملے سنتے ہی میں ٹیک چھوڑ کر بیٹھ گیا اور میں نے عرض کیا ام المومنین مجھے مہلت دیجیے، یعنی جلدی نہ کیجیے، کچھ سمجھنا چاہ رہا ہوں میں. اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ اور وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. تو اس میں پھر کون معنی رکھتا ہے؟ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہیں کہ یہ میں ہی تھی جس نے امت میں سب سے پہلے یہ سوال ان آیات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ پھر اس سے مراد کون ہے، کس کو دیکھا پھر آپ نے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما هو جبریل علیہ السلام لم ارہ علی صورته التي خلق علیها غیر هاتین المرتین رأیته منہبتا من السماء سدا عظم خلقه ما بین السماء الى الارض. ان آیتوں سے مراد جبرائیل امین ہیں علیہ السلام. میں نے انہیں 2 دفعہ کے علاوہ کبھی اصلی صورت میں نہیں دیکھا جس پر انہیں پیدا کیا گیا ہے. میں نے انہیں آسمان سے اترتا دیکھا. ان کا پیدائشی وجود، یعنی اللہ نے جو ان کو وجود دیا ہے جبرائیل امین کو، اتنا بڑا ہے کہ اس سے اس نے آسمان سے زمین تک کے فاصلے کو ڈھانپ رکھا تھا. اس کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ مجھ سے فرماتی ہیں کیا تم نے یہ سنا نہیں ہے قرآن پاک میں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اس کی حقیقت یعنی اللہ تعالیٰ کو نگاہیں نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا سکتا ہے اور وہ نہایت باریک بین ہے اور بہت باخبر ہے. پھر کہتی ہیں تم نے یہ نہیں سنا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. اور کسی بشر کے یہ شایع نشان نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر الہام کر کے، یعنی وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، جیسے کہ پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایک اور نبی حضرت موسیٰ سے کلام کیا، یا فرشتہ بھیج کر، اور وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے وہی کرتا ہے. بلا شبہ اللہ بلند مرتبہ اور خوب حکمت والا ہے. تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذکورہ بالا حدیث اس مسئلے پر پورا فیصلہ کر دیتی ہے اور دلائل کی روشنی میں انہوں نے بات ثابت کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار نہیں کیا. لیکن آپ یہ دیکھیں یہ بحث آج مسلمانوں میں کتنی زیادہ ہے، اور یہ بحث صرف اور صرف اسی لیے ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو بلند کرنا چاہتے ہیں، مخلوق میں سب سے اعلیٰ ثابت کرنا چاہتے ہیں. وہ تو ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جو آپ کو معراج نصیب ہوئی وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی، اور اس معراج کا نصیب ہونا
اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آپ انبیاء و رسولوں کے سردار ہیں، آپ تمام مخلوق میں اعلیٰ ہیں، آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے اپنے پاس ساتویں آسمان بلا کے بات چیت کی ہے، لیکن حجاب میں رہتے ہوئے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کے پاس چھوڑ کر جبرائیل امین چلے گئے۔ پھر جنت کا نظارہ آپ کو کروایا گیا۔ ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ جنت کا نظارہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے کرایا گیا اور دوزخ کا نظارہ اس کے ساتھ بعد میں کروایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا تھا، جو کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ بھی کرایا گیا۔ یہی وہ جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے انعام کے طور پر تیار کر رکھی ہے، اور ان سے وعدہ بھی اس کا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثم ادخلت الجنہ فاذا فیہا حبایل اللؤلؤ واذا ترابها المسک۔ پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا، میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ہار ہیں اور اس کی مٹی کستوری کی ہے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا ایک ایسا ویو جو ایک عام سا انٹرنس سٹارٹنگ کے موتیوں کے ہار تھے وہاں پر، اور وہاں کی جو مٹی تھی وہ کستوری تھی، یعنی مٹی میں بھی خوشبو تھی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موتیوں کے کبے دیکھے، اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی سیر کرتے کرتے میں ایک ایسے دریا پر پہنچا جس کے دونوں کنارے خلادار موتیوں کے کبوں پر مشتمل تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ھذا الکوثر، یہ کوثر ہے جو آپ کو آپ کے رب نے عطا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ ڈالے تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی مٹی نہایت خوشبودار کستوری ہے، اور اس میں پڑی ہوئی چھوٹی چھوٹی کنکریاں موتی ہیں۔ یعنی جو کوثر کی نہر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی خاص الخاص، تو اس کے اندر مٹی بھی کستوری کی ہے، جیسے دریا میں چھوٹی چھوٹی ریت کی کنکریاں ہوتی ہیں، وہاں اس میں موتی ہیں، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ اس حدیث کو بھی بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ فرشتے نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کی مٹی میں سے انتہائی خوشبودار کستوری نکالی، اور یہ حدیث مسند احمد کی ہے۔ ایک اور روایت کہ نہر کوثر اس خیر کثیر کا حصہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرفراز فرما رکھا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ نہر کوثر کی خوبصورتی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے، اس کے کنارے سونے کے بنے ہوئے ہیں، اور اس کا پانی موتیوں اور یاقوت پر بہتا ہے۔ یعنی موتیوں اور یاقوت کی اس کی سرفیس بنائی گئی جس پہ اس کا پانی بہتا ہے، یعنی اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے جو پتھر ہیں وہ موتی اور یاقوت کے ہیں۔ اس کی مٹی کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ اسے جامع ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہ اوریجنلی جنت کی نہر ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا پلانٹ میدان محشر میں بھی لگایا جائے گا جس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ ایکچولی نہر کوثر کہاں ہے؟ جنت میں، لیکن چھوٹا سا اس کا حوض بنا کے اس کو پلانٹ کیا جائے گا میدان محشر میں بھی، اور اس میدان محشر میں خوش نصیب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اس کا پانی پیئیں گے، اور پورا ٹائم محشر کا قیامت کے دن ان کو پیاس نہیں لگے گی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ اور صرف ایک مسلمان جو بدعتی ہوگا، منافق ہوگا، اس کو روک دیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ پانی نہیں دے سکیں گے۔ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس شخص کے درمیان حائل ہو جائیں گے، اور اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ یہ آپ کے جانے کے بعد نئی نئی چیزیں دین میں شامل کرتے رہے، اس وجہ سے یہ حوض کوثر کے پانی سے محروم کر دیے جائیں گے۔ یہاں محروم کر دیے جائیں گے تو اب آگے سوچیں کہ پھر باقی سارے مرحلوں میں کتنی مشقت ایسے لوگوں کو اٹھانی پڑے گی۔
تو اس کے اصل جو ہے وہ جنت ہے، اور جنت میں یہ نہر ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ایسے پرندے ہیں جس کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہیں۔ اونٹ کی گردن کتنی لمبی ہے، اس کی طرح اس کے پرندے ہیں۔ تو یہ سن کر سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ پرندے تو بڑے خوش و خرم ہوں گے، کیونکہ کہاں اڑ رہے ہیں؟ نہر کوثر پر اڑ رہے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں کھانے والے اس سے زیادہ خوش و خرم ہوں گے، جو ان کو کھائیں گے وہ زیادہ خوش ہوں گے۔ پھر جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو ایک آہٹ سے سنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا جبریل ما ھذا، اے جبرائیل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے بتایا کہ بلال مؤذن کی آواز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپس آ کر لوگوں کو اس واقعے سے آگاہ کیا اور کہا قد افلح بلال، تحقیق بلال فلاح پا گئے، رأیت لہ کذا و کذا، میں نے انہیں جنت میں ایسے اور ایسے انداز میں دیکھا ہے۔ اور حضرت بلال کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جب ان کے مالک ان کے اوپر تشدد کرتے تو وہ صرف اور صرف ایک کلمہ ادا کرتے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو بھی نہیں شریک ٹھہراؤں گا۔ اور اس کی آپ جزا دیکھیے، اللہ رب العزت نے ان کی کس قدر قدردانی کی، کس قدر عزت اور عظمت اور شرف سے نوازا کہ معراج کے موقع پر بلال حبشی کی آواز جنت میں سنوائی گئی، تاکہ یہ میسج بلال کو پہنچ جائے کہ آپ جنت میں ضرور جائیں گے۔ اور یہ ایک طرح کی خوشخبری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ بلال جنت میں جائیں گے۔ ایک واقعہ آتا ہے مسند احمد میں کہ اسی معراج کے موقع پر ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشگوار مہک محسوس کی، بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیسی خوشگوار مہک ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرنے والی خاتون اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس خاتون کا قصہ کیا ہے؟ اب یہ جو فرعون کی بیٹی ہے، ہم نے تو پڑھا تھا کہ فرعون کی کوئی اولاد نہیں، کیونکہ مصر میں جتنے بھی بادشاہ تھے ان سب کا لقب کیا تھا؟ فرعون، ٹھیک ہے۔ جس فرعون نے حضرت موسیٰ کو پال پوس کے بڑا کیا تھا اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کے بعد بھی جو فرعون آیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی اولاد میں سے بات ہو، واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن مسند احمد کی روایت میں یہی آتا ہے کہ یہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرنے والی، جو فرعون کی بیٹی کو تیار کرنے والی خاتون تھی، یہ اس کی اور اس کی اولاد کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک ایسا محل تھا، ایک خوبصورت سی جگہ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا قصہ پوچھ لیا کہ ایسا کیا قصہ ہے کہ جنت میں اتنی خوشبودار جگہ اس کو عطا کی گئی ہے؟ جبرائیل نے بتایا کہ ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر پڑی، تو وہ بے ساختہ بولی بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ فرعون کی بیٹی نے اس سے پوچھا کیا مطلب، کیا تمہاری مراد میرے باپ کے نام سے ہے؟ اس خاتون نے جواب دیا نہیں، بلکہ میرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہے۔ فرعون کی بیٹی یہ سن کر کہتی ہے کہ میں اپنے والد فرعون کو یہ بات ضرور بتاؤں گی۔ اس خاتون نے کہا ٹھیک ہے، جا کے بتا دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ چنانچہ اس نے یہ بات جب اپنے باپ کو کہی تو فرعون طیش میں آ گیا، یعنی غصے میں آ گیا۔ اس نے فوراً اس خاتون کو اپنے دربار میں طلب کیا اور اس سے پوچھا اے عورت، تیرا میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ اس خاتون نے انتہائی جرأت اور شجاعت سے جواب دیا کہ ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یہ سن کر فرعون نے تانبے کی ایک بڑی دیگ کو خوب تپانے کا حکم دیا۔ جب وہ دیگ خوب تپ گئی تو فرعون نے حکم دیا کہ اس کو، یعنی اس عورت کو اور اس کی اولاد کو اس میں ڈال دیا جائے۔ خاتون نے فرعون سے کہا کہ میری تجھ سے ایک درخواست ہے۔ فرعون نے پوچھا کیا درخواست ہے؟ خاتون نے کہا میں یہ پسند کرتی ہوں کہ تو میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی کپڑے میں جمع کر کے ہمیں یکجا دفن کر دینا۔ فرعون بولا یہ تیرا ہم پر حق ہے، یعنی ہم ایسا ہی کریں گے۔ پھر فرعون کے حکم پر اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے کھولتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا گیا۔ بچے جل گئے۔ آخر میں ایک شیخ خوار بچہ باقی رہ گیا، دودھ پیتا بچہ باقی رہ گیا۔ اس بچے سے بے حد پیار میں تھوڑا سا وہ جھجک گئی، تھوڑا سا وہ پیچھے ہٹی، تو اس میں وہ بچہ بول اٹھا کہ اماں جان، بے خوف و خطر اس میں کود جائیے، بے شک دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کہیں ہلکی ہے۔ یہ بھی وہ چھوٹا بچہ ہے جو ماں کی گود میں بولا تھا۔ چنانچہ خاتون اس سلگتی ہوئی دیگ میں بے خطر کود پڑی، یعنی اس میں چلی گئی۔
تو اب دیکھیں اس نے توحید کے لیے اپنی جان دی تھی اس عورت نے. اس حدیث کو مسند احمد نے روایت کیا ہے. یہ ایک ایسی عظیم قربانی تھی جو ایک بہت بہادر خاتون نے دی. اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں ایسا گھر عطا کیا، ایسی جگہ عطا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زبردست خوشبو محسوس کی اور اس خوشبو سے متاثر ہو کر پوچھا کہ جبرائیل یہ کیسی خوشبو ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے اور یہ کس کی جگہ ہے؟ تو جو دین کے لیے قربانی دیتا ہے، اور اسپیشلی آپ دیکھیں یہ عورت کی قربانی اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے سارے بچوں کو زندہ جلا دیا گیا، یہ کتنی بڑی قربانی تھی. آج مسلمان تو واقعی چھوٹی چھوٹی جو قربانیاں ہیں وہ بھی دینا بھول گئے ہیں. ایسی بڑی قربانی تو دور کی بات ہے، جو چھوٹی چھوٹی سی قربانی ہیں اس سے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ایسا بھی اللہ تعالیٰ نے کب کہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں. تو اسلام قربانیاں دینے کا ہی نام ہے. ہمارا دین اسلام ہم سے طرح طرح کی قربانیاں مانگتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں اس کے بدلے جنت عطا کرنا چاہتا ہے اور جنت کے بلند درجات عطا کرنا چاہتا ہے. اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم بھی دکھائی گئی، جہاں پر ظاہر اللہ کے سرکش اور باغی بندے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے عذاب تیار کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کچھ لوگ دکھائے گئے جو مردار کھا رہے تھے. آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. لوگوں کا گوشت کھانا یعنی غیبت کرنا، غیبت کیا کرتے تھے. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما عرج به مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر میرا ایسی قوم پر گزر ہوا جس کے ناخن تانبے کے تھے، وہ اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی عزتیں مجروح کیا کرتے تھے. اسے سنن ابی داؤد نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی غیبت کرنا، ان کے پیٹھ پیچھے ان کے عیب اور نقص نکالنا جہنم میں لے جانے والا کام ہے. لوگوں کی عزت اور وقار کو مجروح کرنا، ان کو ذلیل اور رسوا کرنا یا اس کی کوشش کرنا، یہ بہت کبیرہ گناہ ہے، اور اس کی سزا آپ دیکھیں جہنم میں کیا ہے کہ جن کے ناخن تانبے کے ہوں گے اور وہ اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو خود ہی نوچ رہے ہوں گے. قرآن مجید میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ غیبت کرنا مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے ساتھ تشبیہ دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ کسی کا بھائی مر جائے اور اسے کہا جائے کہ اب تم اس کا گوشت کھاؤ، کتنی کراہت آئے گی. اس مثال سے سمجھایا گیا کہ غیبت کرنا ایسا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غیبت کے بارے میں جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ اگر اس بندے کے اندر وہ عیب موجود ہے تو فرمایا یہی تو غیبت ہے، اگر اس میں وہ عیب موجود نہیں تو وہ تو پھر بہتان ہے، وہ تو بالکل بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے آتا ہے. تو اس غیبت کے گناہ کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس گناہ کی کیا سنگینی ہے، کیا اس کو سزا دی جائے گی. اور عمومی طور پر خواتین میں یہ عادت رچ بچ سی گئی ہے، اور غیبت بھی اس طریقے سے کر جاتے ہیں کہ بسا اوقات پتہ بھی نہیں چلتا وہ غیبت ہے.